أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ رمضان مبارک فار آل آف یو۔ سبحان اللہ، ہم اس بلیسڈ منتھ میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، بہترین عبادت کر سکیں، اور اس کا جو مقصد ہے رمضان کا، روزوں کا، کہ تقوی حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا بنا دے، آمین الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ رمضان میں 29 یا 30 ڈیز ہوتے ہیں، تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان 30 ڈیز میں ایٹ لیسٹ ہم سورہ الملک جس میں 30 آیاز ہیں اس کو میمورائز کریں، اینڈ دس ٹائم اٹ ول بی ود اے ٹرانسلیشن، بیکاز ہم قرآن کو پڑھا تو کرتے ہیں، تلاوت تو بہت کرتے ہیں اور ساتھ میں میمورائز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ سمجھنے میں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہے نا۔ سو انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش اس رمضان میں کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ون سورہ آف دا قرآن جو ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں بیفور وی سلیپ، رائٹ، بیکاز یہ سنت میں آتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی جو میسج ہے اس کو بھی دیکھیں، اوکے انشاءاللہ۔ تو لیٹس بگن۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس سورہ کی انٹروڈکشن کو دیکھیں گے، اوکے، بیکاز ایک ورچوئس سورہ ہے، سو لیٹس نو دا ورچوز آف دس سورہ۔ سورہ الملک اس سورہ کا نام ہے، 30 آیتیں اس میں ہیں۔ ملک کا مطلب آپ کو پتہ ہے، کنگڈم کو کہتے ہیں، ڈومینین کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں پہ 2 احادیث کو میں نے لکھا ہوا ہے جس کے اندر یو کین سی ترمذی شریف کے دونوں احادیث ہیں۔ یہاں پر ورچوز یعنی فضیلت جو ہے سورہ الملک کی وہ بتائی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، سبحان اللہ، ہے نا۔ وہ کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہ سورہ ملک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو سونے سے پہلے الف لام میم تنزیل جو سورہ ہے وہ اور یہ سورہ الملک پڑھ کر یہ سویا کرتے تھے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو ہم دنیا میں تو خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ہماری فیور کرے، رائٹ، تو یہ جو سورہ ہے سبحان اللہ یہ ہمیں آخرت کے دن فیور کرے گی۔ جب تک کہ ہم جنت میں داخل نہ ہو جائیں تب تک یہ ہماری وکالت کرے گی۔ تو اٹ از ریئلی اے بلیسڈ الحمدللہ ورچوئس سورہ ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کو یاد کر لیں تاکہ ہر رات جب پڑھیں تو ہم میمورائزڈ وے میں اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کورس میں اس کا میسیج بھی دیکھنے والے ہیں، واٹ آئی سیڈ از کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے، جسٹ ٹو میک شیور کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہر رات ہم پڑھتے ہیں یا جو ہم نے میمورائز کر لیا ہے اس کا میننگ بھی جانیں۔ دیٹ ول ناٹ بی اے کمپلیٹ تفسیر، اٹ ول بی جسٹ اے بریف انٹروڈکشن آف دی آیاز، اوکے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں یا آئی ول جسٹ ریسائٹ اٹ اینڈ دین ہم اس کے ٹرانسلیشن کو ریڈ کریں گے، فائن، اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ Alhamdulillah. So before looking into the tajweed rulings of this ayahs, now let's see its translation. Okay? Inshallah. تو اس کا translation کیا ہے؟ The first ayah which we read, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں پر جو ورڈ تبارک یوز کیا گیا ہے نا، جو بارکہ کے روٹ ورڈ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بابرکت، بلندیوں والا، یعنی نشو و نما کو کہتے ہیں، دوام کو، ثبات کو، اس کو کہتے ہیں برکہ، تبارک، اوکے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تبارک الذی کہہ کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بڑی برکت والا ہے، بلندیوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے،
اور بڑے دوام والا ہے ہمارا رب سبحان اللہ، جس کے ہاتھوں میں کمپلیٹ بادشاہی ہے، کمپلیٹ ملک ہے. اوکے، اس کے ہاتھوں میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر رکھنے والا ہے، یعنی جو بھی ہوتا ہے بس اس کی مرضی سے ہوتا ہے سبحان اللہ. تو یہ رہا فرسٹ آیت کی میننگ جو ہم سورہ ملک کی پڑھتے ہیں. شاید کبھی ہم نے غور نہیں کیا، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بابرکت نام لیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری جو ملک ہے، سارا جہاں ہے، ڈومینین ہے، کنگڈم ہے، یہ صرف اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ. تو سیکنڈ آیت جو ہم دیکھتے ہیں اس میں مقصد حیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم زندگی تو جی رہے ہیں لیکن جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں تب تک اٹ از آف نو یوز رائٹ. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ود دا مقصد کہ ہم کیوں جی رہے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دوسری آیت میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن یہ زندگی اور حیات اور موت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، ہمیں کیوں پیدا کیا، مقصد حیات کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے سبحان اللہ، ہے نا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ مکمل اقتدار کا مالک ہے اور بہت بخشنے والا ہے سبحان اللہ. ان دونوں آیتوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے از دی بادشاہ ہے ملک کا، کنگڈم کا، ڈومینین کا، اسی کا سب کچھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسری آیت سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا، یعنی ہم جو اس زندگی کو جی رہے ہیں اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم احسن عمل کریں، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے زندگی کو بنایا تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. الحمدللہ. تو یہ تھا ٹرانسلیشن آف دا 2 آیاز which we are going to learn today. So now جب ہم اس کی تجوید سیکھیں گے اور ان ورڈز کو بار بار ریپیٹ کریں گے، یہ سارے میننگز آپ کے دل میں اتر جائیں گے، تب آپ کی ریسائٹیشن کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، ہے نا. الحمدللہ. So let's now see the تجوید رولنگس because you know the importance of تجوید right. اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی اس کا حق ادا کر سکیں گے، کیونکہ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ایسی کی جائے جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی ایسے جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تاکہ ہم اس کو صحیح سے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ لہن خفی یا لہن جلی ہو جائے جس کی وجہ سے قرآن کی ورڈز کی میننگ بدل جائے. یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس میں ایسی غلطیاں کریں کہ ان کے ورڈز کو بدل دیں. استغفر اللہ. So that is why it is important کہ ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں، اسپیشلی جب آپ میمورائز کرتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو تجوید کے ساتھ ہی میمورائز کریں رائٹ. سو لیٹس بگن نا. اس کی تجوید کی کمپلیٹ آڈیوز اینڈ ویڈیوز آر آلریڈی اویلیبل آن آر چینل دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو یو. ہم اس کو تھوڑا سا بس بریفلی تجوید کو دیکھتے ہوئے 2 to 3 ٹائمس میرے ساتھ آپ ریسائٹ کریں گی، اوکے انشاءاللہ. الحمدللہ. That is it for today. Let's end the meeting. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.